کرنے والی اور آپ کی تصنیفات میں جو شامل ہیں خصوصاً تمام سارے جواب اکثر زندگی بتائے عزیز حرف ناتمام اور بہت کچھ دینوں دنیا دونوں کو لے کر ساتھ چل رہی دینی پروگرام بھی آپ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کے جو ہے شاگرد آپ کو سیکھ رہے ہیں ہم جیسے یہاں پر موجود حال ہی میں آپ یہاں موجود ہیں کہ سرپرست زبانی ہے آپ کی وجہ سے ایک بہت بڑا خاندان بن چکا ہے پر مشاعروں کا محاورے کا لوگ سیکھ رہے ہیں کرام سے لے کر کلام بھی ہم لاتا ہے. بہت شکریہ عذرا علیم صاحبہ. اور نگار بانو کا آج جشن ہے اور نگار بانو جتنی سادہ لو فطرت کی خاتون ہیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی شعراء و شاعرات ہیں ان جیسی کوئی خاتون ہوگی. بہت ہی سادہ لو، بہت ہی منکسر المزاج خاتون اور اپنی ہی ان کی جو اہلیت ہے، قابلیت ہے، اسی کی بنیاد پر آج وہ یہاں موجود ہیں. ان کی زندگی کا ایک طویل سفر جو ہے وہ شاعری کے شعبے میں گزرا. یہ بات الگ ہے کہ ان کی ایک کتاب شائع ہوئی، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ ان کا طویل سفر جو ہے 40-45 سال پر، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پر ہی جو ہے وہ مشتمل ہے. اور میں کہتی ہوں کہ وہ اس قدر شکریہ ادا کرتی ہیں کہ خود شرمندگی ہونے لگتی ہے. تو میں نگار بانو کو کہوں گی، نگار بانو صاحبہ یہ آپ ہی کا ہنر ہے، آپ ہی کا کمال ہے، آپ ہی کا علم ہے، آپ ہی کی قابلیت ہے جس کی بنیاد پر آج آپ عالمی سطح پر جو ہے متعارف ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا ہے. ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم میں سے یا جو بھی لوگ ہیں ہمارا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ ایک وسیلہ بنا دیتا ہے، ہم وہ چھوٹا سا ایک وسیلہ ہیں. اور آج میں یہی بات آپ سے کہنے والی ہوں. آپ بار بار شکریہ میرا ادا کرتی ہیں اور باقی لوگوں کا بھی ادا کرتی ہیں. اس میں جو ہے صرف آپ کی محنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آج دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جشن منایا جا رہا ہے. اور آپ کا جشن جو ہے وہ ایک ایسا جشن ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری ہے. بہت سے مسائل، بہت سی تکالیف، بہت سی پریشانیاں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. ان سب کے باوجود آپ نے اردو ادب کا جو دامن تھا اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے تھامے رکھا اور آپ نے ایسے ایسے حالات میں ہمارے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں جن سے میں بھی واقف ہوں اور ہمارے اور بھی لوگ واقف ہیں کہ گھر میں سچویشن ہوتی تھی، نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن آپ نے جو تسلسل کے ساتھ ان مشاعروں کو جو ہے وہ جاری رکھا اور ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں، شامل رہیں. تو آج کا یہ جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور میں اپنا مختصر سا کلام پیش کروں گی. عذرا علیم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، اپنے صدور کی یہاں اجازت سے کلام پیش کرتی ہوں. ہدایت بدایونی صاحب کا شکریہ، ڈاکٹر کمال صاحب کا شکریہ، اصحاب قلم جو آج اس طرح کے ہمارے پروگرام منعقد کر رہی ہیں اور ان کا ہم بہت ہی دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کام کو اصحاب قلم کے لیے ہی چھوڑ دیا ہے. اور کیونکہ اصحاب قلم کوئی الگ تنظیم نہیں ہے، ہم ایک ہی تنظیم ہیں، ہم ایک ہی جتنی بھی تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں، کچھ ہدایت بھائی کام کر رہے ہیں، کچھ کمال بھائی کر رہے ہیں، کچھ ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں، باقی کچھ اور تنظیمیں کر رہی ہیں. تو سب مل جل کر جو ہیں وہ ادب کا اس قافلے کو رواں دواں کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. ہم سب مشاورت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بہت محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں کلام پیش کرتی ہوں. کوئی علم و فکر میں ہے بحر بے کراں، کوئی علم و فکر میں ہے بحر بے کراں، انسان کوئی تو نے تو اجہل بنا دیا. کوئی علم و فکر میں ہے بحر بے کراں، انسان کوئی تو نے تو اجہل بنا دیا. لوگوں کا ایک ہجوم تھا جانے کدھر گیا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جانے کدھر گیا، بستی کو کس نے رات میں جنگل بنا دیا. لوگوں کا ایک ہجوم تھا جانے کدھر گیا، بستی کو کس نے رات میں جنگل بنا دیا. اور ایک چھوٹا سا کلام پیش کر دیتی ہوں. دہشت زدہ حالات کا مارا ہوا انسان، دہشت زدہ حالات کا مارا ہوا انسان، وہ موت کے کھنڈرات پہ روتا ہوا انسان.
दहशत ज़दा हालात का मारा हुआ इंसान, वो मौत के खंडरात पे रोता हुआ इंसान। कश्मीर के हालात का मारा हुआ इंसान, बैरूत के खंडरात पे रोता हुआ इंसान। माँ बाप से बहनों से जुदा होता हुआ दिल, माँ बाप से बहनों से जुदा होता हुआ दिल, अहबाब से और भाई से बिछड़ा हुआ इंसान। आज जो फ़लस्तीन के हम मनाजिर देख रहे हैं, दो बहनें रो रही हैं और भाई को पकड़ के ले जा रहे हैं और उसे मार देते हैं उन्हीं के सामने, और जो एक दूसरे के सामने हो रहा है। तो माँ बाप से बहनों से जुदा होता हुआ दिल, अहबाब से और भाई से बिछड़ा हुआ इंसान। उसके रुफ़्क़ा को ना मैसर है कफ़न भी, उसके रुफ़्क़ा को न मैसर है कफ़न भी, अफसोस हर एक समत से उजड़ा हुआ इंसान। उसके रुफ़्क़ा को ना मैसर है कफ़न भी, अफसोस हर एक समत से उजड़ा हुआ इंसान। ये हाथों से और पैरों से माजूर सी एक लाश, ये हाथों से और पैरों से माजूर सी एक लाश, ये अहदे तरक्की में तड़पता हुआ इंसान। ये हाथों से और पैरों से माजूर सी एक लाश, ये अहदे तरक्की में तड़पता हुआ इंसान। हर शहर के हर घर में है लाशों का एक अंबार, हर शहर के हर घर में है लाशों का एक अंबार, जिंदा है तो है रंज में डूबा हुआ इंसान। हर शहर के हर घर में है लाशों का एक अंबार, जिंदा है तो है रंज में डूबा हुआ इंसान। कुल सब्र सुकून दिल का तो आहों की हुआ नज़र, कुल सब्र सुकून दिल का तो आहों की हुआ नज़र, कोहराम ये हर शाम मचाता हुआ इंसान। मकता है मक्तल का समा ज़ेबी है जिस समत भी देखूं, मक्तल का समा ज़ेबी है जिस समत भी देखूं, खुद अपने ही सायों से है लिपटा हुआ इंसान। दहशत ज़दा मक्तल का समा ज़ेबी है जिस समत भी देखूं, खुद अपने ही सायों से है लिपटा हुआ इंसान। दहशत ज़दा हालात का मारा हुआ इंसान, वो मौत के खंडरात पे रोता हुआ इंसान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तंजीमी साहिबा जो सरपरस्त हैं शायरों की तमाम बेहद खूबसूरत बयान करते हैं। आज के हालात पर जो तस्माती कही कि ये हाथों से और पैरों से माजूर सी लाश, ये अहद से तरक्की में तड़पता हुआ इंसान। आपने बात की है बहुत ही आजकल के जो हालात फ़लस्तीन के हवाले से और दुनिया भर में जहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं